بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی کلاس نمبر 47 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سلسلے میں ہم لوگ آیت نمبر 81 کے مشکل الفاظ کو دیکھیں گے، مشکل قواعد کو دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 81 کی مکمل تلاوت ہوگی اور پھر اسی طرح سے آیت نمبر 82 کو پڑھایا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت، اب یہاں پہ دیکھیے تو سب سے پہلے بلا، یہاں پر اس کے بعد جیم کا جو ہے وہ وقف کی علامت آ رہی ہے، جیم کی، جس کو کہا جاتا ہے وقف جائز، یعنی یہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب کیسے رکیں گے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، بلا من کسب، تو تھوڑا سا بریک لیا، اس کے بعد اگلا حرف جو ہے، اگلا ورڈ جو ہے اس کو پڑھا۔ تو چونکہ یہاں پہ جیم کی علامت آ گئی ہے تو جیم کی علامت میں ہم نے پڑھا تھا رموز اوقاف کی کلاس میں کہ جیم کی علامت آ جائے تو وہاں پر رکنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگلا حصہ جب پڑھیں گے تو من کسب، نون ساکن کے بعد کاف کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، جی ہاں واضح نہیں پڑھنا، بلکہ نون کی آواز کو مخفی کر کے پڑھا جائے گا۔ کس طریقے سے؟ اپنی زبان کو منہ کے خالی حصے میں رکھیے اور ادائیگی کیجئے نون کی۔ یاد رہے کہ زبان کسی جگہ سے اوپر کے تالو سے یا آس پاس سے ٹچ نہیں کرنی چاہیے۔ بلا من کسب سیئۃ، من کسب، من کسب، کلیئر ہو گیا؟ کسب، کاف سین اور با تینوں کے اوپر ایک زبر کی حرکت موجود ہے، تو اس صورت میں آپ نے تینوں کی مقدار کو ایک جیسا ایکول رکھنا ہے، کسی ایک کو زیادہ کھینچ کے لمبا یا کسی ایک کو کم نہیں کرنا۔ سیئۃ وأحاطت، یہاں پہ دیکھیں تو تا پر دو زبر کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے جو کہ ادغام کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ نے یہاں پر ادغام کرنا ہے، ایسا ادغام کہ جس میں غنہ شامل ہو، جی ہاں، تو تنوین کی آواز کو واو کی آواز میں مدغم یعنی ملائیں گے، مکس کریں گے اور آواز کو غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ سیئۃ وأحاطت، وأحاطت، اب یہاں پہ دیکھیں تو ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور بہت سے قرآن پاک میں یہاں پر ہا کے ساتھ الف بھی موجود ہے، یعنی الف مدہ ہے، تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ الف مدہ کھڑا زبر کے قائم مقام ہوتا ہے، دونوں کی لینتھ ایک جیسی پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کے قرآن پاک میں یہاں پر ہا الف زبر ہا لکھا گیا ہے یا پھر ہا کھڑی زبر ہا ہے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ وأحاطت، دونوں کی مقدار ایک جیسی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو ہم دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے مخرج کو تا کے مخرج کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیں گے، تا کے مخرج کو خوب موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، خوب موٹا حرف ہے، جبکہ تا ایک باریک حرف ہے، تو یہاں پر دونوں ایک ساتھ آ گئے تو اچھے سے ادائیگی کیجئے۔ وأحاطت، طت، طت، ٹھیک ہے۔ بِهِ خطیئتہ، بِهِ خطیئتہ، یہاں پر دیکھیے تو تا کے ساتھ مد موجود ہے جو کہ یا کے اوپر آ رہی ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے کھینچ کے پڑھنا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ خا ایک موٹا حرف ہے، طا بھی ایک موٹا حرف ہے، دونوں کو خوب موٹا کر کے پڑھیے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فَأُولَئِكَ، مد کو اچھے سے کھینچیے، اصحاب النار، صاد کے مخرج پر، ہا کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے، صاد کو سین کی طرح نہیں پڑھنا، ہا کو ہا کی طرح بھاری کر کے نہیں پڑھنا، اچھے سے ادائیگی رکھیں گے۔ صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، ہا کو بہت باریک۔ اصحاب النار، بناری، یہاں پر نون مشدد کا غنہ کیا جا رہا ہے، غور کیجئے تو اصحاب النار ہم فیہا، ہم فیہا، میم ساکن کے بعد فا، اظہار شفوی کوئی غنہ نہیں کریں گے۔
فا یا زیر فی یا مدہ، ہا الف زبر ہا الف مدہ، دونوں کی لینتھ ایک جیسی. فیہا خالدون، خا کھڑی زبر ہے، 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے. دال واو پیش دو، واو مدہ ہے تو 2 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا. آئیے آیت نمبر 81 کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں. بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آئیے آیت نمبر 82 کی جانب چلتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پہ دیکھیں تو عین اور صاد اور پھر سے ہا، ان 3 مخارج پر خاص توجہ دیجیے. وعملوا الصالحات، عین بہت سے لوگوں سے بہت اچھے سے ادا نہیں کیا جاتا، اس کی خاص پریکٹس کیجیے. صاد موٹا کر کے پڑھیے، سین کی طرح آپ نے نہیں پڑھنا. ہا اس کو بہت باریک اچھے طریقے سے نکالیے نرمی کے ساتھ. وعملوا الصالحات اولئک، مد اچھے سے کھینچ کے پڑھی جائے گی. اصحاب الجنت، یہاں پہ صاد اور ہا کا مخرج دوبارہ آ گیا ہے. جیم اور نون کو آپس میں ملاتے ہوئے اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ غنہ کیجیے، آواز کو ناک میں لے کے جائیے. اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. میم ساکن کے بعد فا تو آپ نے اظہار شفوی کرنا ہے، میم پہ کسی طرح کا غنہ نہیں ہونا چاہیے. فیہا خالدون. کلیئر ہو گیا؟ آئیے آیت نمبر 82 کی بھی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 بھی آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. ساتھ مل کر بار بار پریکٹس کیجئے، اور کہیں سے بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی مشکل ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے، انشاءاللہ ضرور ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.